بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد حوزہ علامہ سید حسن رضوی صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے سنن نبی۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ سنن نبی سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، یہ کلمہ سنت کی جمع ہے۔ کلمہ سنت عربی لفظ ہے جو راستے اور طریق کے معنی کے اوپر آتا ہے۔ یہاں پہ ہم اس کی لغوی زیادہ بحث میں وارد نہیں ہوتے، کیونکہ یہ عموماً امت اسلامیہ میں متعارف شدہ لفظ ہے، اور عموماً یہ لفظ بولا جاتا ہے تو ہر ایک کے ذہن میں وہ معنی آ جاتا ہے جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور وہ ہے کہ وہ طریق زندگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے باب میں اختیار کیا، یا قول ہے یا فعل ہے یا تقریر ہے، جس کو اختیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عموماً سنت سے مراد اس امر کو لیا جاتا ہے۔ البتہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں یا احادیث کی طرف اگر آپ اس لفظ کی تحقیق کریں تو آپ کو یہ کلمہ فرائض یعنی واجبات اور مستحبات ہر دو کے لیے استعمال ہوتا دکھائی دے گا۔ لیکن اگر آپ اصطلاحی دنیا میں آ جائیں تو اصطلاحی دنیا میں اس سے مراد دیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے یا جو کر کے دکھایا ہے یا ہوتے دیکھا اور اس کے اوپر انہوں نے ایسا سکوت اختیار کیا جو ان کی رضامندی پہ دلالت کرتا ہے، تو اس کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن عرف میں سنت کو واجب کے مقابلے میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے، مراد یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے؟ جی، سنت چونکہ عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی، اور جس کو ہم بعض اوقات سیرت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، بعض اوقات سنت سے مراد وہی سیرت کے پہلو لے رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی ہمارے ہاں عوام الناس میں مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص انداز میں تناول فرماتے تھے، کھانا کھاتے تھے یا بسم اللہ پڑھتے تھے، تو کہہ دیا جاتا ہے یہ سنتیں ہیں۔ صحیح۔ اس کو واجبات کی یعنی مستحبات کو سنن کہہ کے یا سنت کہہ کے بعض اوقات پیش کیا جاتا ہے۔ البتہ ادھر پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں شیعہ سنی دونوں روایات میں سنت کو اختیار کرنے کا شدت سے حکم ہے۔ الکافی میں باقاعدہ باب ہے پہلی جلد میں ہی، اور اس میں تقریباً 12 احادیث ہیں۔ مثلا میں اس میں سے ایک دو احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ سنت کو اول اختیار کرنے کا کتنا شدید حکم ہے۔ نمبر 2، انہی احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے احادیث کے دائرے میں کلمہ سنت کو دیکھنا ہے تو وہ واجبات اور مستحبات دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ مثلا حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ من خالف کتاب اللہ و سنت محمد، کہ جس نے کتاب الہی و سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ یا امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے کہ میں تمہیں بار بار اس چیز کی وصیت کرتا ہوں کہ ایک شرک نہ کرو اور سنت رسول کو ضائع نہ ہونے دو۔ اسی طرح امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں جو روایات ہیں یا دعائے احد میں بھی یہ ہے کہ وہ سنت کو زندہ کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس سنت کے اعتبار سے ہے، حتیٰ کہ یہ بڑی ایک خوبصورت روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ انہوں نے اپنے طریق سے بیان کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قول الا بعمل، کسی بھی بات کے اوپر نہیں، اس کی کسی بات کی حیثیت نہیں ہے جب تک وہ عمل کے دائرے میں نہ آ جائے۔ ولا عمل الا بنیت، اور کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی نیت صحیح ہو، نیت ہو۔ اچھا، ولا قول ولا عمل ولا نیت، البتہ میں پہلے ولا قول ولا عمل الا بالنیت، نہ قول کی کوئی حیثیت ہے نہ عمل کی حیثیت ہے مگر یہ کہ وہ نیت کے ہمراہ ہو۔ اسی طرح نہ قول کی، نہ کسی کی بات کی اہمیت ہے، نہ عمل کی اہمیت ہے، نہ نیت کی اہمیت ہے الا باصابت السنت، جب تک وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ یعنی وہ جو اس نے نیت کی ہے وہ سنت کے مطابق ہو، وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ اب اس میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ
عمل میں قبولیت کا معیار پیدا ہو گیا ہے۔ یا روایات اہل بیت علیہ السلام میں ایک حدیث ہے، امام علی علیہ السلام سے منقول ہے، الکافی میں ہی یہ ساری روایتیں، السنت و سنتان، سنتیں دو طرح کی ہیں، سنت فی فریضۃ، فریضہ اور واجبات میں سنت، پھر آگے فرماتے ہیں امام کہ الاخذ بہا ہدا و ترکہا ضلالہ، یہ جو وظیفہ فریضے اور واجبات کے معنی میں ہے، اس کو لینا لازم ہے، یہ ہدایت، یعنی اس کو لینے میں ہدایت اور اس کو ترک کرنے میں گمراہی ہے۔ وَسُنَّةٌ فِي غَيْرِ فَرِيضَةٍ، اور ایک ہے فریضے سے ہٹ کر سننا، وہ واجبات میں آپ کے نہیں ہے۔ پھر خود بتاتے ہیں کہ یہ جو واجبات کے علاوہ سنت ہے وہ کیا ہے، الْأَخْذُ بِهَا فَضِيلَةٌ، اس سنت کو اختیار کرنا فضیلت ہے، وَتَرْكُهَا إِلَىٰ غَيْرِ خَطِيئَةٍ، اور اگر کوئی اسے ترک بھی کر دیتا ہے تو اس نے ایسی خطا نہیں کی کہ اسے گمراہ کہا جا سکے۔ صحیح۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ظاہری سنتیں ہیں کہ مثلاً آپ کے ہولی مبارک کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں، کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اب بعض روایات میں ہیں یا تاریخ میں بھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں تھیں، لیکن جب ہم اپنے علماء کو دیکھتے ہیں تو زلفیں نہیں ہوتی، لیکن بعض لوگ دیکھیں جیسے مثلا طالبان یا اس طرح کے افراد ہیں وہ بال بڑھاتے ہیں کہ سنت رسول سمجھ کر، تو کیا یہ درست ہے کہ کیا پیغمبر کی زلفیں تھیں؟ اگر زلفیں تھیں تو کیا یہ بھی سنت ہے؟ یہ جہاں تک بال بڑھانے کی بات ہے، اول تو اس میں اباحہ موجود ہے، جو آپ کے چہرے کے ساتھ اور آپ کے عزت اور وقار کے ساتھ سازگار ہے، آپ وہ حلیہ اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر دو، روایات اہل بیت علیہ السلام میں کنگھی کرنے کا خصوصی حکم ہے، اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کی بھی تشویق ہے کہ آپ بال رکھیں، عیب اور حرج نہیں ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے بعض کتب میں روایات آئی ہیں کہ المشط ینفی الفقر، کنگھی کرنے سے فقر دور ہوتا ہے اور بیماری بھاگتی ہے، یا بعض میں ہے کہ اس سے وبا بھاگتی ہے، تو اس طرح کی ہمارے پاس روایات ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نہیں سنی، یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہر دو طریقے اختیار کیے، بال رکھے بھی تھے اور بال منڈوائے بھی تھے، حلق الرأس بھی ہے اور تسریح الرأس بھی ہے، تسریح یعنی بال چھوڑنا اور بال رکھنے کے بارے میں، ہر دو ہمارے پاس موارد موجود ہیں۔ اس میں اہم چیز کیا ہے کہ وہ انسان کی عزت اور وقار کے ساتھ سازگار ہوں، اس کی ذلت اور اہانت یا تمسخر کا باعث نہ بنے، چونکہ مومن کی عزت اور وقار کا خیال رکھنا اس کے لیے لازم ہے۔ اچھا، اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دی جائے کہ ان کے بال لمبے تھے اور وہ ہمارے لیے سنت ہے، تو اس کے اوپر ائمہ اطہار علیہ السلام سے باقاعدہ روایت وارد ہوئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آیا یہ جو لو تک کانوں کی لو، یعنی اس سے اوپر بال جسے آپ کہتے ہیں زلفیں رکھنا اور پیچھے تھوڑے سے گردن تک بال کو لے کے جانا، یہ سنت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی پیروی کہلائے گا؟ تو فرمایا امام صادق علیہ السلام نے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیعی طور پہ اس طریقے سے بال تھے، صحیح ہے، اور وہ جب تھوڑے سے اور بڑے ہوتے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ملائم بال تھے، کنگھی کی بھی خاص ضرورت پیش نہیں آتی تھی، کنگھی فرماتے تھے، لیکن وہ اس نوع کے بال تھے اور پیدائشی طور پہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے بال تھے، انہوں نے سنت یا ایک خاص عمل کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں رکھا تھا، ان کے طبیعی جسم کے مطابق یہ بال تھے، اس لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لمبے بال رکھنا یہ سنت نہیں ہے۔ لیکن زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں داڑھی اور مونچھوں کے حوالے سے کہ داڑھی کس حد تک سنت ہے، کیا داڑھی رکھنا سنت ہے یا نہیں ہے، اگر رکھیں تو کتنی مقدار ہونی چاہیے، اور زیادہ اختلاف ہوتا ہے مونچھوں کے حوالے سے کہ مونچھیں کاٹنا مستحب ہے یا رکھنا مستحب ہے۔ یہ اس کے اوپر بھی بعض رسالے فقہاء کرام نے لکھے ہیں اور بعض کتابوں میں اس کا تذکرہ تفصیل سے کیا گیا ہے۔ احادیث جو ہمارے پاس ہیں داڑھی اور مونچھیں، احادیث میں بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ چونکہ یہودی وہ یہ کرتے تھے کہ مونچھیں لمبی رکھتے تھے اور داڑھی منڈواتے تھے، صحیح۔ تو تم ان سے مشابہ نہ ہو، میں ابھی چند احادیث آپ کے سامنے پڑھوں گا، ابھی ان سے مشابہ نہ ہو، تم لوگ مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو لمبا رکھا کرو، اعفاء کا ہے کہ تم داڑھی کو لمبا کرو۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک چیز ہے وہی سنت و سنتان،
ایک ہے فریضہ، واجب ہے۔ واجب یہ ہے کہ آپ کی داڑھی اتنی ہو کہ عارضین کے اوپر، یعنی یہ جو سائڈیں ہیں، داڑھیں ہیں، جب آپ کھاتے ہیں تو وہ جو ہلتے ہیں، آپ کا جبڑا جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر، ٹھوڑی کے اوپر اتنی آپ کی داڑھی ہو کہ دور سے دیکھنے والا شخص کہے کہ اس نے داڑھی رکھی ہے، اور یہ مقدار واجب ہے۔ احتیاط واجب اکثر فقہا نے کہا ہے، بہرحال اس کو واجب اور احتیاط واجب یا الزامی قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ ہم جو بات بھی کریں گے وہ وہی ہے کہ غیر فریضہ ہے، بس سنت فریضہ ہے داڑھی میں، مونچھوں میں کوئی سنت فریضہ نہیں ہے، داڑھی میں سنت فریضہ موجود ہے، یعنی واجب موجود ہے، مونچھوں میں وجوب کا حکم موجود نہیں ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں استحباب کی طرف۔ تو استحباب بلا شک و شبہ ثابت ہے۔ اگر میں اس کو تھوڑا سا علمی طور پہ عرض کروں تو داڑھی اور مونچھوں کا تذکرہ تقریباً ساتھ ساتھ ہی ہے احادیث میں، اور احادیث مبارکہ میں مونچھوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اسے چھوٹا کرو۔ مثلاً لفظ ہے اخذ الشوارب ہے، جز الشوارب ہے، جز یعنی اکھاڑنے کو کہتے ہیں، اس سے مراد ہے بہت کم کرنا۔ اچھا، احفا کا تذکرہ آیا ہے کہ کاٹ دو، قصن کا تذکرہ آیا ہے، حلقن کا تذکرہ آیا ہے، اور اسی طرح کہ لا یطول یا لا یطولن، کہ وہ زیادہ طولانی نہ ہو تمہارے، یعنی 6-7 آپ دیکھ رہے ہیں اسلوب ہیں، اس کا یہ مطلب مونچھوں کے بارے احادیث میں زیادہ ہیں۔ ہاں، اب اس کے اوپر فقہا نے یہ ذکر کیا، اور اس میں سارے ہیں امر۔ دوسری بات یہ ہے، یعنی نہیں کی گئی ہے کہ مونچھیں تم نہ بڑھاؤ، حکم دیا گیا ہے کہ مونچھوں کو کاٹو، مونچھوں کو کم کرو۔ ابھی میں احادیث آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ فقہا نے حکم، آپ جانتے ہیں کہ حکم کی اصل دلالت وجوب پر ہے، یہ بحث بھی اساتذہ گرامی کے محضر میں ہماری ہوئی ہے، اور احادیث انہوں نے خود وہ رسالے کی لائے، ایک یعنی پورا مقالہ تھا، علمی مقالہ، اس کے اوپر درس خارج میں انہوں نے اپنے بحث بھی کی، اور طلاب نے کافی سوال بھی کیے۔ انہوں نے جب احادیث پڑھی تو یہی اشکال کیا کہ یہاں پہ تو سارے کے سارے امر ہے یا نہیں ہے، اور امر کی جو دلالت ہے وہ وجوب پر ہوتی ہے، تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ وجوب کے اوپر دال ہے۔ انہوں نے کئی علمی جواب دیے۔ ایک تو یہ کہ یہ روایات میں ایک یا دو کے علاوہ اکثر بیشتر ضعیف السند ہیں۔ ضعیف السند کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حتمی وجوب نہ کہیں، البتہ وہ ہیں الکافی میں، ملا یحضر الفقی میں، تہذیب الاحکام میں، تو یہ خود ایک حساسیت پیدا کر دیتی ہے، اور پھر مستحبات کے لیے روایت کا صحیح سند ہونا بہت سارے فقہا کی نظر میں لازم بھی نہیں ہے۔ پھر صحیح سند روایت بھی بعض ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ استحباب تاکیدی کی طرف جا سکتا ہے۔ اب یہ تو ایک میں نے نتائج آپ کی خدمت میں بیان کر دیے کہ فقہا استحباب یا استحباب تاکیدی کی طرف اسے لے کے جاتے ہیں، اگرچہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں حکم کیا ہے، حکم کی صورت میں کیا ہے، وہ حکم جو کہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے، وہ والے اسالیب استعمال ہوئے ہیں۔ تو میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب جو ہے آداب الحمام اور اس سے جو متعلقہ آداب ہیں اس کے اوپر ایک باب نمبر 13 وہ اسی کے اوپر موجود ہے۔ مثلا ان میں سے ایک روایت ہے کہ لِيَأْخُذْ أَحَدُكُم مِّن شَارِبِهِ، کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی مونچھوں کو اخذ کرے، یعنی کاٹے وہ۔ اسی طریقے سے اگلی روایت ہے کہ پوچھا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ سألتہ عن اخذ الشارب سنت، کیا یہ شارب یعنی مونچھوں کو ہٹانا یہ سنت ہے یا کاٹنا سنت ہے؟ قال نعم، کہ اسے کاٹنا سنت ہے۔ اور پھر اسی نے کہا کہ اگر کوئی شخص داڑھی کو کم کرتا ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پہ بھی، کیونکہ امام باقر علیہ السلام سے بھی ہے کہ جو عارضین کی داڑھی تھی اسے ہلکا کرتے تھے۔ لمبی داڑھی کرنے کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی ایک مشت سے اوپر داڑھی نہ ہو۔ یعنی آج کل جو کچھ تصویریں دیکھتے ہیں یہاں دامن تک داڑھی ہوتی ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو اہل سنت میں بھی سنت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس طرح سے داڑھی نہیں تھی، یہ تو ایک داڑھی کا مذاق سا بنانا ہوا، یا یہ ہمارے ہاں ہندو وغیرہ یا سکھ وغیرہ ان کی یہ روشیں ہیں۔
داڑھی کی تہذیب اور اس کو مرتب کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن میں وارد ہوا ہے۔ مثلاً بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے 40 مرتبہ کنگھی کرتے تھے اور نیچے سے 70 مرتبہ کنگھی کیا کرتے تھے، اور کئی دفعہ دن میں چہرے کو دیکھتے اور داڑھی کو مرتب فرماتے تھے۔ اس لیے اس طرح نہیں تھا کہ داڑھی رکھ دی ہوئی ہے اور کئی دفعہ مثلا کنگھی ہی نہیں کئی دن کی، یا منہ ہاتھ ہی نہیں دھویا، اس طرح سے کوئی صورت نہیں تھی، جیسا کہ ہمیں بعض اپنے معاشرے میں کوتاہیاں نظر آتی ہیں اور اس کو وہ پھر سنت کی طرف نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں، ایسا قطع نہیں ہے۔ بہرحال میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں کہ جس میں ابھی آپ نے دیکھا لفظ اخذ الشارب وارد ہوا ہے۔ اچھا، دوسرا ہمارے پاس اسلوب اسی باب میں آ جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی کہ فرماتے ہیں لا یطولن احدکم شاربہ، تم میں سے کوئی بھی اپنی مونچھیں بڑی نہ رکھے۔ پھر آگے بھی حکم ہے کہ بال جو ہیں وہ زیر بغل بال بھی کاٹے جائیں، زیر ناف بھی بال کاٹے جائیں، وہ میں بہرحال اسلوب چھوڑوں۔ دوسرا آپ نے دیکھا لا یطولن شاربہ کا حکم ہے کہ ادھر تاکید در تاکید ہے، کوئی بھی مونچھیں بڑی نہ کرے۔ پھر ایک اور روایت معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے نقل کیا حف الشوارب وعف اللحا، یہ وہ حدیث جو میں نے آغاز میں بیان کی کہ شوارب کو کیا ہے، حف الشوارب اپنی مونچھوں کو کاٹو، وعف اللحا اور اپنی داڑھی کو بڑھاؤ، ولا تتشبہوا بالمجوس، مجوسیوں سے اپنے آپ کو مشابہ نہ کرو، چونکہ وہ اس کا برعکس عمل انجام دیتے تھے۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام سے بھی یہ روایات ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا تو عمل بھی وارد ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام، ایک تو یہ عمل وارد ہوا ہے کہ تقبض بیدک، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی داڑھی کو پکڑو، جو اضافی ہو ہاتھ سے باہر نکل رہی ہے اسے کاٹ دو۔ یا یہ کہ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ رأیت باقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ وہ یأخذ من لحیتہ، اپنی داڑھی سے کم کر رہے تھے اور ودورھا، اور اس کو مثلا گھما رہے تھے یا اس کو مرتب فرما رہے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس اور روایات آ جاتی ہیں کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام کی باقاعدہ الکافی میں تو یہ باب پورا موجود ہے، اور وسائل الشیعہ میں بھی یہ باب موجود ہے کہ جس میں تذکرہ ہے کہ داڑھی کو تم اپنی تھوڑا چھوڑ دو اور مونچھوں کو تم کاٹ ڈالو یا مونچھوں کو کم کرو۔ کم کرنے سے اب کیا مراد ہے؟ مکمل کاٹنا، جس طرح بعض علماء کرتے ہیں، جس طرح کہ آیت اللہ معروف ہیں شبر صاحب، یہ بالکل جو ہے مونچھا نہیں ہے، لیکن کئی علماء کی نہیں ہے، لیکن بہت سارے ہم دیکھتے ہیں مراجع وہ مختصر رکھ کرتے ہیں لیکن چھوڑتے ہیں، لیکن تو کاٹنے سے مراد کیا مکمل کاٹنا ہے یا کم کرنا مراد ہے؟ یہاں پہ اگر ہم سیرت اہل بیت علیہ السلام کی طرف جائیں، چونکہ ہمارے ہاں ابھی مونچھوں والی تصویریں بھی بہت ساری رائج کر دی گئیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا اول یہ غیر فریضہ کی طرف ہے، مونچھ کے بارے میں فریضہ سنت فریضہ نہیں ہے، سنت غیر فریضہ ہے۔ نمبر 2، اس میں مومن کی جو اپنی عزت آبرو اور اس کی شخصیت سے سازگاری ہے وہ مقدم ہے۔ اچھا، نمبر 3، بعض ہمارے پاس احادیث ہیں، چونکہ چھ ہمارے پاس اسلوب آ گئے احادیث جو میں نے آغاز میں گنوائے، ان میں سے بعض اسلوب ہیں کہ جس سے یہ قرینہ ملتا ہے کہ ہمارے ہونٹوں کے اوپر نہ آئے، جو ہونٹوں پہ آتی تھی اسے کاٹ ڈالتے تھے، جس طرح فقہ بیان کرتے ہیں پانی پیتے ہوئے ٹچ نہ کریں، ٹچ کرتی ہیں، وہ ہونٹوں والے کاٹ دیں جو لب پہ آتی ہیں نا یا آپ کے ہونٹوں کے اوپر آتی ہیں۔ اچھا، یہ اگر ہم یہ کہیں کہ ساری کی سارے اسلوب یہ بیان کریں تو وہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا میں یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام کاظم علیہ السلام سے ہیں، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے، یہ امام صادق علیہ السلام کے بھائی ہیں علی بن جعفر، علی بن جعفر، مسائل علی بن جعفر کتاب چھپی ہوئی بھی ہے، اور امام کاظم علیہ السلام کی امامت پہ بڑا گہرا عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ حاضر ہوئے اور پوچھا کہ انقص شارب، قص کہتے ہیں قطعت، المصباح المنیر میں بھی اسی طرح سے تذکرہ ہے، شارب یعنی مونچھوں کو میں کاٹ دوں، امن السنہ، کیا یہ سنت ہے؟ قال نعم، کہ ہاں یہ سنت ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں ان کی خدمت میں پوچھا گیا کہ یہ مونچھوں کو ہٹانا یا کاٹنا یہ کیا نشرتن، امام نے فرمایا کہ یہ نشرتن یعنی سنتن، یہ سنت ہے۔ اب وہ مونچھیں کم کی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، مونچھیں جیسے ہمارے مراجع نظام اکثر کے ہیں وہ مونچھیں کم کرتے ہیں۔ اچھا مونچھوں کو بالکل ہٹا دیا جائے تو بعض احادیث سے ایسا ہی ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ ایک روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل وہ بھی باقاعدہ مذکور ہے۔ عبداللہ بن عثمان کہتے ہیں انہ رعا ابا عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کو دیکھا، احفا شاربہ، کم کر رہے تھے اپنی مونچھوں کو۔ وہ دیکھ رہے کیسے، احفا کہتے ہیں کم کرنا، جیسے ابھی آپ نے کہا بعض علماء کم کرتے ہیں، کم کر رہے حتی الصقہ بالعصیب، یہاں تک کہ مونچھیں چپک گئیں عصیب کے ساتھ۔ عصیب کہتے ہیں بالوں کے اگنے کی جگہ کو، یعنی وہ ایک قسم کی مونچھیں ہٹ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالفاظ دیگر مونچھیں نہیں تھیں، امیر المومنین علیہ السلام کی مونچھیں نہیں تھیں، یا جس طرح آج کل زیرو ماشین لگاتے ہیں، زیرو مشین کے حوالے سے اس طرح کے کلمات آئیں۔ اب ہم زیرو مشین اس دور میں اس طرح تھا تو صحیح، لیکن ہمارے پاس کوئی کلمات اس طرح والے نہیں آئے۔ یہ ضرور آیا کہ جیسے بھی میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھے، الصقہ بالعصیب، کہ عصیب کے ساتھ وہ ملحق کر دی، یعنی وہ مونچھیں ہٹا کے وہ جگہ بس رہ گئی کہ جس میں جلد نیچے نظر آ رہی ہے۔ جلد کا عصیب کا مطلب ہی اہل لغت نے یہ لکھا ہے کہ جلد نظر آئے اور صرف وہ جگہ دکھائی دے کہ جہاں سے بال اگتے ہیں۔ تو اس طرح کی تعبیرات آئی ہیں، لیکن اس طرح کی تعبیرات نہیں ہیں کہ انہوں نے اس طرح پھروا لیا۔ تو یہ ہمارے پاس متعدد قسم کی آپ نے دیکھا کہ احادیث ہیں، اور یہ الکافی میں ہی موجود ہے۔ الکافی میں پورا باب ہے، باب اللحیہ والشارب۔ لحیہ کے بارے میں جو احادیث ہیں اس سے تو وجوب ظاہر ہوتا ہے، اور شوارب کے بارے میں جو حدیث ہے وہ سنت غیر فریضہ ہے۔ البتہ وہ وجوب میں احتیاط واجب کیوں کہا گیا ہے یہ بحث الگ ہے، پھر سندی بحث ہے اور دلالی بحث ہے، لیکن یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی مونچھیں اول بڑی نہیں تھیں۔ نمبر 2، اہل بیت علیہ السلام میں سے بعض ائمہ علیہ السلام کی سیرت سامنے آئی، جیسے امام صادق علیہ السلام ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں چونکہ امت اسلامیہ میں یہ عمل سامنے ہی اس وجہ سے آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کو تراشا کرتے تھے۔ البتہ اس کی کتنی مقدار تھی؟ اتنی مقدار تھی کہ نیچے جلد واضح نظر آ جاتی تھی۔ تو عربوں میں ابھی بھی ہمارے بہت سارے عرب جو علماء ہیں وہ اس کو اختیار بھی کرتے ہیں، جیسے کہ بعض تصاویر میں شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی مونچھیں نہیں ہیں، یا اسی طرح سے اتنی قلیل ہیں کہ نیچے کی جلد واضح نظر آ رہی ہے۔ آیت اللہ سیستانی حافظ اللہ تعالیٰ کے وکیل ہیں، معروف وکیل آیت اللہ شبر، ان کی بھی اسی طرح، ان کی تو بالکل مونچھیں ہیں ہی نہیں۔ یا بعض آیت اللہ سعید حکیم مرجع تقلید رہے ہیں، وہ ان کی بھی مونچھیں نہیں۔ اب ہمارے ہاں ایک تصور بن چکا ہے کہ شاید وہابی ہی ہیں کہ جو مونچھیں نہیں رکھتے، تو پھر آیت اللہ سعید حکیم کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ بعض اور اس طرح سے دیگر شخصیات ہیں، حتیٰ کہ پاکستان کی معروف شخصیت مجتہد حافظ بشیر حسین نشفی حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کی بھی آپ دیکھیں کہ مونچھیں ہاں نہ ہونے کے برابر ہیں، بہت قلیل ہیں۔ یعنی دونوں ثابت ہے، یعنی جو ان کے قیافے کے حساب سے مناسب ہو اس طرح حلیہ بنانا چاہیے۔ قیافے کے اعتبار سے روایات میں وارد ہوا، ایک اور باب سے استفادہ کرتے، وہ باب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنا جائز نہیں، شرعاً جائز نہیں۔ لہذا اگر کسی کے مثلا مونچھیں ختم کرنے سے اس کی شخصیت جو ہے وہ لوگوں کے نظروں کے سامنے گرتی ہے، یا اس کی شخصیت کے ساتھ وہ سازگار نہیں ہے، یا جس کی داڑھی کم ہے، باعث مثلا بنتے ہیں۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی صرف چند بال ہیں سو وہ اس کو چھوڑتے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو فقہ بیان کرتے ہیں اگر اس طرح ہے تو پھر ہاں وہی ممکن وہ ہے کہ اس باب سے نا، البتہ وہ باب جدا ہو گیا۔ بس ادھر ہمیں یہ پتہ لگا کہ جو مونچھوں کے بارے میں ہے وہ ہے کاٹنے کا حکم ہے، اور پھر بعض جگہوں پہ حلق کہتے ہی منڈوانے کو ہے۔ صحیح ممکن ہے کہ اس سے استفادہ بعض کرتے ہوں کہ حلق کے حوالے سے ہے، یا اسی طریقے سے قص یعنی کاٹ دینا مونچھوں کو، اتنا کاٹنا کہ بالوں کے اگنے کی جگہ نظر آنے لگ جائے۔ تو یہ استحباب تاکیدی کے اوپر دلالت کرتا ہے
صحیح اور ہمارے ہاں علماء اس کی رعایت ضرور کرتے ہیں کہ مونچھوں کو بہت کم کرتے ہیں، اتنا کم کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی مونچھیں آپ یہ کہیں کہ نظر آئے. لیکن بعض علماء انہی احادیث کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی مونچھوں کو تقریباً کاٹ دیتے ہیں. تو ناظرین محترم، سنن نبی انتہائی اہم اور مفید موضوع ہے، کیونکہ انسان کی عملی زندگی سے تعلق ہے کہ پیغمبر کی سنت میں اسی طرح پیغمبر کون سے لباس پہنتے تھے، پسند کرتے تھے، امامہ کس طرح ہوتا تھا، اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس حوالے سے کہ پھر نشست کریں گے آغا صاحب کے ساتھ، تاکہ ہم سنن نبی کے بارے میں بہتر طریقے سے سمجھ سکیں.